عبادتوں میں آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمر بن عوف، اس قبیلے میں کچھ تکرار ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، ان میں صلح فرمانے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے اپنے چند صحابہ کے ساتھ۔ تو سرکار کے واپس ہونے میں دیری ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد دیکھا وقت جا رہا ہے، سرکار تشریف نہیں لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا ابابکر نماز کا وقت آ گیا ہے، سرکار تشریف نہیں لائے ہیں، سرکار وہاں رکے ہوئے ہیں مصالحت میں، سرکار مشغول ہے، یہاں ہم کیا کریں گے، آپ نماز پڑھا دیں، وقت ہو رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر پڑھاؤ بولتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں میں، پڑھا دیجیے۔ اقامت ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ ابوبکر صدیق کے پیچھے ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں، بلال ہیں، خباب ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجمع ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ تصور کیجئے کیسا منظر ہوگا، ایسے میں حضور تشریف لاتے ہیں، تو سرکار تشریف لاتے ہیں تو صفوں کے پیچھے سے تشریف لاتے ہیں اور صفوں کے بیچ میں سے آتے ہیں۔ بخاری پڑھ لینا، مسلم پڑھ لینا، یہ قبلہ ہے، امام اس طرف ہے تو صفیں اس کے پیچھے رہیں گی، تو آپ نماز میں آ رہے ہیں شریک ہونے کے لیے، آپ کیا کریں گے، کہاں سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے، جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑے ہوں گے، یا بازو سے آئیں گے تو کنارے کہیں کھڑے ہو جائیں گے، ادھر بازو سے کنارے، پیچھے سے آئیں گے تو کیا کریں گے، آخری جو صف ہے اس میں کھڑے ہو جائیں گے آپ، صحیح ہے بھائی، 100 صفیں ہو گئی ہیں تو آپ کیا کریں گے، جو 100ویں صف ہے اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سرکار کھڑے نہیں ہوتے، سرکار ہیں، حدیث بولو، لوگ کیا بولتے ہیں بھائی حدیث میں ہے، کیا حدیث میں ہے تو مان لیں گے، یہی نا، تو حدیث بول رہے ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں بولتے ہیں نا، تو ہم آئے تو کیا کریں گے، پیچھے جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جائیں گے۔ 100 صفیں ہیں تو آپ 90ویں صف میں آ کر کھڑے ہوں گے، نہیں 100ویں صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارا یہ کام ہے، کھڑے ہو جائیں۔ سرکار ایسا نہیں کھڑے۔ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، صفوں میں چلتے ہوئے آتے ہیں، الفاظ دیکھیں بخاری کی، صفوں کے درمیان چل رہے ہیں سرکار، کاندھے سے کاندھا لگا کر، صحابہ قریب کھڑے ہوئے، صفوں میں سرکار پیچھے سے آ رہے ہیں، راوی کہتے ہیں یشقھا شقھا، صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سوچو نماز میں ہم کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، نماز میں خلل ہم کو نہیں کرنا ہے، صحیح ہے نا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی آدمی مسجد میں آئے، دیکھتا ہے کہ نماز کی اقامت ہو گئی، نماز قائم ہو گئی ہے، فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، چلتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ تو علماء شرح فرماتے ہیں کیوں دوڑنا نہیں، کہ مصلیوں کو ڈسٹرب ہوگا دوڑنے کی آواز سے، آہستہ آؤ، خلل نہیں کرنا ہے، ہمیں خلل نہیں کرنا، کیونکہ غفلت ہوگی، کیا ہو جائے گا، ہم آئیں گے تو ایسا، ہم صفوں کے درمیان چلیں گے تو کیا ہو جائے گا، غفلت ہو جائے گی، اور رسول کا کام غفلت کو دور کرنا ہے، رسول کا کام یاد دلانا ہے، رسول مذکر ہیں، اللہ فرماتا ہے ذکر انما انت مذکر، اے نبی یاد دلائیے، آپ یاد دلانے والے ہیں، یاد دلانے والے صفوں کے پیچھے سے آ رہے ہیں، ہم سب کو یاد دلا رہے ہیں، دیکھیے صفوں کے پیچھے سے آ رہے ہیں، تصور کیجئے کیسا منظر ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے، سرکار پیچھے سے آ رہے ہیں، تو جو آخری صف ہوگی پہلے اس صف کو سرکار سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔
تو صف کو چیر رہے ہیں سرکار، تو صف ہٹے گی نا، سرکار تشریف لا رہے ہیں تو یشقھا شقا، صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم کیا کریں گے، امام سے قریب پڑھنا ہے تو ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے نا، نہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پہلے جو پچھلی صف ہے وہ صف ہٹی ہوگی، تو صحابہ دیکھے ہوں گے کون آ رہے ہیں، اس کے بعد اس سے اگلی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اس سے پہلی والی صف، اس کے بعد اس سے پہلے والی صف، اس کے بعد اس سے سامنے جو صف ہے، اس کے بعد اس طرح یشقھا شقا یمشی فی الصفوف، صفوں میں چل رہے ہیں سرکار، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، مسئلہ سمجھاؤ ہمیں، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، ورشپ ہو رہی ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، قرآن کے بعد اس کا مقام ہے۔ جب حضور کو دیکھا صحابہ نے تو سب امام صاحب کو اطلاع دے رہے ہیں، اب بولو، ایک آدمی ایسا یوں مارے تو شور ہوا نا، اب پورا مجمع یوں کرنے لگے تو نماز میں ہو رہا ہے، نماز میں رابی کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی عادت تھی کہ آپ نماز جب پڑھاتے تو ادھر ادھر ہوتے ہی، بے شک صدیق اکبر ہیں، اللہ کی دھن میں گم ہیں نماز پڑھانے، تو لما اکثر التصفیق، جب زیادہ شور ہوا ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا، زیادہ شور ہوا تو وہ خشوع کرنے والے یوں مڑ کر دیکھے کیا ہے، دیکھتے کیا ہے، ان کی پیٹھ کے پیچھے سرکار ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سمجھو یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بچہ بچہ اچھی طرح سمجھ رکھتا ہے، ہمارے جیسے حضور ہم آئیں گے نماز میں دیری سے آئے تو ایسا جا کر پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، صفوں کو چیرتے ہوئے جائیں گے، جا سکتے ہیں؟ نہیں، پھر بولو حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم حضور کے جیسے نہیں ہیں۔ سب ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، اس کا شور ہو رہا ہے، اس وقت صحابہ نماز میں ہیں یا نماز ٹوٹ گئی؟ جانا شرح پڑھ لینا، علماء سے پوچھ لینا، اور میری مرضی کے علماء نے آپ کی مرضی میں جو علماء ان سے پوچھ لینا، جس مدرسے میں آپ جانا چاہتے ہیں جا کر پوچھ لینا کہ اس وقت نماز ٹوٹ گئی کیا؟ یہ چل رہا ہے ساری صفوں میں یہ آواز، لما اکثر التصفیق، تصفیق کہتے ہیں تالی بجانا، واللہ ابو بکر مڑ کر دیکھے، التفت ابو بکر دیکھتے کیا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت کے پیچھے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سرکار، تو آپ ہٹنا چاہتے ہیں، ابو بکر سے سب نماز میں چل رہا ہے، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، حضور فرماتے اعلیٰ مکانے کا، تمہارے مقام میں رہو، تمہارے مقام میں رہو۔ یہ سن کر ابو بکر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، الحمدللہ، یہ سب نماز میں چل رہا ہے، اللہ ہٹ رہے ہیں، نماز جاری ہے۔ بولو یہ سب توہین ہو رہی ہے، تعظیم ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے نہیں ہے؟ عبادت اور تعظیم دونوں ملے ہوئے ہیں، عبادت اللہ تعظیم رسول اللہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یہی کہنا پڑے گا۔ تو نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ جب امام کو کسی بات کی اطلاع دینا ہے تو تالی نہیں بجانا، سرکار فرماتے ہیں یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ عورتوں کا کام ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے، نماز میں امام کو اطلاع دینا ہے تو عورت کو سبحان اللہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز کو بھی پردہ ہے، عورت کو اس طرح اشارہ کرنا ہے اطلاع دینے کے لیے۔ یہ مرد لوگوں کے لیے تسبیح کا حکم ہے، سبحان اللہ کیا بولیں گے؟ تو آقا نے نہیں فرمایا میرے آنے کی وجہ سے تم نے ایسا کیوں کیا، کیا مانا؟ اطلاع جو دینا تمہارا مقصد تھا وہ صحیح ہے، ابو بکر صدیق کو اطلاع دینا جو تم چاہیں یہ صحیح ہے، تمہارا چاہنا غلط نہیں، یہ طریقہ بدل لو، سبحان اللہ بولو، ہم کو دیکھ کر سبحان اللہ بولو،
ہم آ گئے ہیں تو سبحان اللہ بولو، یاد کا موقع ہے، غفلت کا موقع نہیں ہے، تو سبحان اللہ بولو، ہمارے جلوے کو دیکھو تو سبحان اللہ بولو۔ تو آپ دیکھئے یہاں حضور نے نہیں فرمایا میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میں اللہ کے بندوں میں کا ایک بندہ ہوں، اللہ کی عبادت میں ہو تم، تو میں آؤں تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کیوں بولیں گے؟ حضور کا اس طرح آنا خود بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دلوانا چاہتے ہیں، اور حضور جو چاہتے ہیں وہ حضور کا خدا چاہتا ہے، کیونکہ حضور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اگر حضور اس طرح اطلاع دلوانا نہیں چاہتے تو حضور اس طرف سے آ جاتے، ایک کنارے سے آ جاتے اور ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ نہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے سرکار کا آنا یہ خود دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ اطلاع ہو۔ اور پھر ابوبکر صدیق سے حضور پوچھتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا تھا تم اپنے مقام میں رہو، تم کیوں ہٹے؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ابن ابی قحافہ کو، ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت، ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق نہیں کہ یہ رسول اللہ کے سامنے نماز پڑھائے۔ حضور نے سن کر نہیں فرمایا میرے سامنے تم بحث کرتے ہو، بات کرتے ہو، تعظیم رسول کی بات کرتے ہو، تم صدیق اکبر ہو، منع نہیں، سرکار خاموش رہے، ہاں سچ کہتے ہیں، یہ معنی ہے، تمہاری بات درست ہے۔ آپ بولیے نماز عبادت ہے، سب کو معلوم ہے، نماز میں تعظیم رسول ہو رہی ہے۔